وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محتشم سامعین ذی وقار، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی اکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کے تصدق سے عرفان القرآن کورس کے 26ویں لیکچر میں ہم سب شریک ہیں۔ سب سے پہلے آج کی تجوید کا سبق پڑھتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے گزشتہ سبق میں ہم نے 2 صورتوں کے درمیان تسمیہ پڑھنے کا طریقہ شروع کیا تھا، اس کی تفصیل ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ ہم نے کہا تھا کہ 2 صورتوں کے درمیان تسمیہ آئے تو اس کو پڑھنے کے 4 طریقے ہو سکتے ہیں: وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔ معزز ناظرین، آج ان 4 طریقوں کی ہم تفصیل پڑھتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں 2 صورتوں کے درمیان تسمیہ پڑھنے کا طریقہ۔ پہلی صورت کو ہم اول کہیں گے، درمیان میں ہم نے تسمیہ پڑھنا ہوتی ہے، اس کے بعد جو صورت اگلی ہوتی ہے اس کو ہم ثانی صورت کہہ لیتے ہیں۔ تو معزز ناظرین دیکھیں، سب سے پہلا ہے وصل کل۔ وصل کل، وصل کا معنی ہوتا ہے ملا دینا، اسی سے واصل ہے، اسی سے وصول ہے، مل جانا، ملا دینا۔ کل کا مطلب ہو گیا، وصل کل کا معنی کہ ہر جگہ ملا کے پڑھیں، یعنی جو پہلی صورت آپ کی چلتی چلی آ رہی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد وقف نہ کریں، سانس نہ توڑیں، بلکہ بسم اللہ کو ساتھ ملائیں، اور جب بسم اللہ مکمل ہو جائے تب بھی آپ وقف نہ کریں، پھر آپ ثانی صورت کو، اگلی صورت کو ساتھ ملا لیں۔ تو وصل کل ہر جگہ پہ ملا دیں، نہ اول صورت پڑھ کے رکیں نہ تسمیہ پڑھ کے رکیں۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں تو سورہ اخلاص کا جو اینڈ ہے وہاں سے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ نہ پہلی صورت پڑھنے کے بعد میں نے وقف کیا، اس کو میں نے بسم اللہ سے وصل کیا، اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد بھی میں نے وقف نہیں کیا، بسم اللہ کو میں نے ثانی صورت کے ساتھ وصل کر دیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں وصل کل، کہیں بھی نہ رکنا، نہ پہلی صورت پڑھ کے رکنا نہ تسمیہ پڑھ کے رکنا۔ اب دوسرا جو طریقہ ہے وہ اس کا اپوزٹ ہے، وہ ہے فصل کل۔ فصل سے مراد ہے فاصلہ دے دینا اور علیحدہ کر دینا اور وقف کرنا، سانس توڑ کے ٹھہرنا۔ تو یہاں پہ جہاں جہاں پہ ہم نے وصل کیا تھا اسی جگہ پہ ہم فصل کریں، یعنی پہلی صورت پڑھ کے بھی رک جائیں، پھر تسمیہ بھی نئے سانس سے پڑھیں، پھر رک جائیں، اور پھر اگلی صورت کو بھی ہم نئے سانس کے ساتھ پڑھیں۔ معزز ناظرین، یہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں اس کی مثال، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ یہ دیکھا ہم یہاں پہ رک گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہاں بھی ہم رک گئے، اور اگلی صورت کو بھی ہم نے نئے سانس سے علیحدہ سے پڑھا، اور ہم نے قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ یہاں تک کمپلیٹ کیا۔ لیکن پہلی صورت پڑھنے کے بعد بھی ہم نے فصل کیا، علیحدہ کیا، دوسری تسمیہ پڑھنے کے بعد بھی اگلی صورت پڑھنے کے لیے ہم نے درمیان میں فاصلہ رکھا، یعنی ہم نے وقف کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی اپوزٹ ہیں۔ وصل کل ہر جگہ ملا کے پڑھیں، اور فصل کل جہاں جہاں ملا کے پڑھا تھا وہاں وہاں آپ سٹاپ کریں، آپ وقف کریں۔ تیسری چیز ہے فصل اول، وصل ثانی۔ فصل اول سے مراد یہ ہے کہ جو اول صورت ہے آپ کی اس کو فصل کر دیں، یعنی بسم اللہ سے علیحدہ کر دیں اس کو، اور وصل ثانی کریں۔ ثانی جو صورت ہے اس کا وصل کر دیں بسم اللہ کے ساتھ، یعنی پہلی جو صورت آپ پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنے کے بعد رک جائیں، فصل کر دیں، اور اگلی جو صورت ہے اس کو بسم اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھیں، یا بسم اللہ کو اگلی صورت کے ساتھ ملا کے پڑھیں۔ اس کی مثال یوں ہوگی، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، یہ ہم نے فصل کر دیا۔ اب وصل ثانی، یعنی دوسری صورت کے ساتھ، ثانی صورت کے ساتھ بسم اللہ کو ملانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، یہ ہم نے فصل اول اور وصل ثانی کیا۔ آخری جو طریقہ ہے وہ ہے
وصل اول فصل ثانی۔ معزز ناظرین، پہلے تینوں طریقے جائز اور درست ہیں، لیکن یہ جو چوتھا طریقہ ہے جو ابھی ہم پڑھیں گے وہ جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم پڑھ بھی اسی وجہ سے رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کیا صورتیں فصل و وصل کی جائز ہو سکتی ہیں اور کون سی صورت ایسی ہے کہ جو جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ ہے وصل اول فصل ثانی۔ وصل اول سے مراد یہ ہے کہ پہلی جو صورت ہے آپ کی اول صورت، اس کو آپ وصل کریں بسم اللہ سے، اور ثانی صورت کو بسم اللہ سے فصل کر دیں۔ یعنی پہلی صورت جو پڑھتے چلے آ رہے ہیں وہ جب ختم ہو تو سانس نہ لیں، بسم اللہ ملا کے رک جائیں، اور اگلی صورت کو بغیر بسم اللہ کے نئے سانس سے پڑھیں، علیحدہ کر دیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ مثال کے طور پر وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی صورت کو ہم نے بسم اللہ کے ساتھ وصل کیا اور رک گئے، اور ثانی صورت کو فصل کر دیا یعنی علیحدہ کر دیا، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ۔ تو معزز ناظرین، یہ طریقہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سننے والے کو شبہ ہوتا ہے اور خود ہمیں بھی کہ شاید بسم اللہ جو ہے وہ اس صورت کے شروع میں نہیں پڑھی گئی، بلکہ پچھلی ہی صورت جو چلتی آ رہی تھی اس کے آخر کی کوئی مستقل آیت کریمہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تسمیہ۔ لہٰذا اس خدشے کو دور کرنے کے لیے اس طریقے کو درست نہیں کہا گیا اور جائز نہیں کہا گیا۔ تو معزز ناظرین، پہلا طریقہ وصل کل، دوسرا طریقہ فصل کل، تیسرا فصل اول وصل ثانی، چوتھا وصل اول فصل ثانی۔ پہلے تینوں طریقے درست ہیں، جائز ہیں، خواہ آپ سب کو ملا کے پڑھیں، خواہ آپ ہر جگہ پہ وقف کریں، خواہ آپ پہلی صورت پڑھنے کے بعد فصل کریں اور اگلی کے ساتھ بسم اللہ کو ملا کے پڑھیں، سب کچھ جائز اور درست ہے۔ لیکن یہ صحیح نہیں کہ جو صورت چلتی آ رہی ہے جب وہ ختم ہو صورت تو اس کے ساتھ بسم اللہ کو ملا کے پھر رک جائیں اور نئے سانس کے ساتھ اگلی صورت پڑھیں۔ یہ طریقہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اس سے یہ خدشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی ہی صورت کے آخر کی کوئی آیہ کریمہ ہے۔ یہ ہمارا آج کا تجوید کا سبق تھا۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کے دوسرے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الترجمہ۔ جی ناظرین، سبق آج کا ہم نے لکھ لیا ہے۔ اب آئیں اس کا ایک دفعہ تلفظ صحیح کرتے ہیں، اور اس کا تلفظ صحیح کرنے کے بعد پھر ہم اس کا انشاءاللہ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ سب سے پہلے تو ذال نرمی سے ثنایا اولیاء کا کنارہ اور نوک زبان سے ادا ہوگا، اس کے بعد الف المدیہ صغیرہ، پھر یا کا ماقبل مفتوح یا لین، اس کے بعد الف مدہ، پھر واو کا ماقبل مدموم واو مدہ، الف کا ماقبل مفتوح الف مدہ، اس کے بعد را ساکین ماقبل مدموم ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو بھی مفخم پر کر کے پڑھیں گے، الف مدہ ہے، میم ساکن کے بعد با میم نہیں، یہ اظہار شفوی، اور ہا کا مخرج اقصی حلق ہے، اس کے بعد واو کا ماقبل مدموم واو مدہ۔ یہاں پھر اسی طرح دال کو نرمی سے پڑھیں گے بغیر سیٹی مارے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ۔ یہاں پہ ناظرین دیکھیں، قاف حروف مستعلیہ میں سے پر کر کے پڑھیں گے، پھر الف مدہ، پھر واو مدہ، پھر الف المقصورہ، اور واو کا ماقبل مفتوح ہے، واو لین ہو گئی، یا المدیہ صغیرہ کہتے ہیں کھڑی زیر کو، اور الف المدیہ صغیرہ کہتے ہیں کھڑی زبر کو، پھر واو لین ہو گئی، پھر نون مشدد پہ ہم نے کیا غنہ، میم ساکن ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی، پھر میم ساکن اظہار شفوی، انفسکم باتخاذکم العجل، نون ساکن انفسکم اخفا کیا، میم ساکن کے بعد با آئی، میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، آواز کو ہم نے چھپایا تھا۔ اس کے بعد جیم حروف قلقلہ میں سے چھوٹا قلقلہ ہوگا، یہاں پہ آواز لگ کے واپس آئے گی۔
فتوبوا الی بارئکم، یہاں پہ ناظرین دیکھیں واو مدہ ہے، یہ مد منفصل ہے، الف المدیہ صغیرہ ہے، پھر الف مدہ ہے، میم ساکن کے بعد با میم نہیں، لہٰذا اظہار شفوی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، ناظرین قوف پہ کلکلہ کیا ہم نے، مد منفصل، اس پہ نون ساکن پہ ہم نے کیا اخفا، میم ساکن پہ اظہار شفوی، الف المدیہ الصغیرہ، پھر اظہار شفوی، پھر یا کا ما قبل مفتوح یا لین، اس کے بعد لام پر شد آ گئی، لام حروف یرملون میں سے، ما قبل دیکھا تو نون تنوین تھا، ادغام ہوا ہے نون تنوین کا لام میں، ادغام بلا غنہ، پھر میم ساکن پہ پھر اظہار شفوی۔ عند بارئکم فتاب علیکم، عند نون ساکن پہ اخفا، اس کے بعد الف مدہ ہے، میم ساکن پہ اظہار شفوی، الف مدہ، یا لین اور اظہار شفوی۔ انہ هو التواب الرحیم، ناظرین نون مشدد پہ غنہ، واو المدیہ الصغیرہ اور الف المدہ، اس کے بعد یا مدہ، اور را چونکہ مفتوح ہے اور مشدد بھی ہے اس وجہ سے اس کو بھی پر کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ تو ناظرین تجوید کا سبق تھا، اب اس کے ترجمہ کی جانب چلتے ہیں، آسان ترجمہ ہے آج کا۔ واو کا معنی ہے اور اذا کا معنی ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں ہوتا ہے جب۔ آتینا میں آپ دیکھیں نون الف نا اینڈ پہ آیا تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ فعل ماضی ہے اور جمع متکلم کا صیغہ ہے، عطا یاتی ہوتا ہے دینا لینا، آنا کے بھی معنی میں ہوتا ہے، تو آتینا ہم نے دیا یا ہم نے دی، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کیا الکتاب، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی۔ واو کا معنی اور، الفرقان فرقان فرق کرنے والی چیز دی، فرقان دیا جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے، کہتے ہیں معجزے کو فرقان، اور جب ہم نے معجزے دیے موسیٰ علیہ السلام کو، لعل تاکہ یا شاید، کم اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تاکہ تم سب، معزز ناظرین دیکھیں یہ فعل مضارع ہے اور یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تہتدو تہتدانی تہتدونا، تا علامت مضارع حاضر کی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے تم، واو نون کا مطلب ہوتا ہے سب یا سارے، یہ جمع کے لیے آتا ہے، تم سب ہا دالتا ہدایت چاہو، تاکہ تم سب ہدایت والے ہو جاؤ اور ہدایت چاہنے والے ہو جاؤ۔ واو کا معنی اور، اسی طرح از کا معنی جب، اور جب قالا فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب، اس نے کہا، اور جب اس نے کہا کس نے، موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا، لقومہ لام زر لی اور لام زبر لا کا معنی ہم ہمیشہ کرتے ہیں، لیے کے لیے واسطے، قوم کا معنی ہے قوم کے واسطے، ہی اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مرجع ہے موسیٰ، اس نے اپنی قوم سے کہا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے جب کہا، کیا کہا، یا قومی، یا حرف ندا ہے، مطلب ہے اے، قوم کا معنی ہے قوم، اے قوم، انا اور انا کا معنی ہوتا ہے بے شک، اے قوم بے شک، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، بے شک تم سب، ظلمتم چونکہ فعل کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی علامت نہیں ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بھی فعل ماضی ہے، ظلمتا ظلمتما ظلمتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم نے ظلم کیا ہے، تم سب نے ظلم کیا ہے، اے قوم انکم بے شک تم سب نے، ظلمتم تم نے ظلم کیا، انفس جمع ہے نفسن کی، نفس کہتے ہیں جان کو، تو جانوں پر، کس کی جانوں پر، کم پھر اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کا صیغہ، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، با کا معنی ہے ساتھ، اتخاذ کا مطلب ہے لیتے ہوئے، پکڑتے ہوئے، معبود بناتے ہوئے، معبود بنایا ہے، یہاں پہ ہم معنی کریں گے ساتھ معبود بناتے ہوئے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم نے معبود بناتے ہوئے کس کو، عجلہ بچھڑے کو، تو تم نے بچھڑے کو معبود بناتے ہوئے یا بچھڑے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے بطور معبود تم نے یہ ظلم کیا ہے اپنی جانوں پر، فا کا مطلب ہے پس توبو فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم سب توبہ کرو،
تم سب توبہ کرو، الا کا معنی ہوتا ہے طرف یا کی طرف، تم سب توبہ کرو طرف کس کے؟ باری، باری کہتے ہیں پروردگار کو، پروردگار کی طرف تم سب توبہ کرو، کس کے پروردگار کی طرف؟ قوم، قوم اس میں ضمیر ہے، جمع مذکر حاضر کا ہے، یہ بھی صیغہ تم اپنے پروردگار کی طرف توبہ کرو، فا کا معنی ہے پس، اقتلو، اقتلو پھر فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا، یہ بھی صیغہ ہے، اور فقتلو ہو گیا، فقتلو تم سب قتل کرو، فقتلو تم سب قتل کرو، کس کو قتل کرو؟ انفسکم اپنی جانوں کو، اپنے آپ کو قتل کرو، انفسکم، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تم سب اپنے آپ کو قتل کرو، ذالکم یہی یا اسی میں، خیر بلائی ہے، لکم لام زبر لا اور لام زیر لی، لیے کے لیے واسطے، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر تمہارے، اسی میں تمہارے لیے بلائی ہے، عندہ نزدیک، بارئکم بارے کا معنی پھر پروردگار، تو پروردگار کے نزدیک، کم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر کی، تمہارے پروردگار کے نزدیک، اسی میں تمہارے لیے بلائی ہے، فا کا معنی ہے پس، پس تابہ فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس نے توبہ قبول کی، اس نے توبہ قبول کر لی، علا کا معنی ہے پر یا اوپر، قوم اس میں ضمیر جمع مذکر حاضر تمہارے اوپر، یعنی تمہاری توبہ اس نے قبول کر لی، ان کا معنی ہے بے شک، ہو اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کا مرجع جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے، بے شک وہ جو اللہ ہے، بے شک وہ ہوا پھر اس میں ضمیر واحد مذکر غائب کی، وہی ہے اکیلا جو التواب ہمیشہ توبہ قبول فرماتا ہے یا بہت توبہ قبول فرماتا ہے، الرحیم اور ہمیشہ رحم فرماتا ہے۔ جی ناظرین، یہ تو آج کے سبق کا لفظی ترجمہ ہم نے کیا ہے، تو آئیے ناظرین اب اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ پڑھتے ہیں، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی مختصر سی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ میں متن پڑھے بغیر ترجمہ کروں گا۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، پس ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین ہے، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یہ آج کے سبق کا بامحاورہ ترجمہ تھا۔ اب اس کی تھوڑی تفسیر کی جانب معزز ناظرین چلتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے بات کی کہ بنی اسرائیل نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس ظلم کی سزا کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اب اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں معافی مل جائے اور تمہاری توبہ قبول ہو جائے، تو اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ تم میں سے جس نے بچھڑے کی پرستش کی اور اپنی جانوں پہ یہ ظلم کیا ہے، وہ سارے سامنے لائن میں کھڑے ہو جائیں، اور جنہوں نے بچھڑے کی پرستش نہیں کی، ظلم نہیں کیا، وہ اپنے ہاتھوں میں آلہ ہائے قتل اٹھا لیں اور ان سب کو قتل کرنا شروع کر دیں جنہوں نے پرستش کی تھی۔ تو معزز ناظرین، جب وہ لائنوں میں کھڑے ہو گئے، قطاروں میں، جنہوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، عبادت کی تھی، وہ سامنے کھڑے ہو گئے، اور ان کے دیگر جو رشتہ دار تھے، عزیز و اقارب تھے، جنہوں نے پرستش نہیں کی تھی، انہوں نے آلہ ہائے قتل اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیے۔ اب اللہ رب العزت نے کالے سیاہ بادل ان کے اوپر بھیجے، جن کی وجہ سے وہاں پہ اندھیرا چھا گیا۔ اب ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ سامنے کھڑا ہوا شخص جو ہے وہ ان کا بھائی ہے، ان کا باپ ہے، وہ کیا اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہے، اس کا دوست ہے۔ اب وہ قتل کرنے لگے، یہ عمل جاری تھا۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ 70,000 کے قریب غالباً انہوں نے قتل کیے، تو اللہ رب العزت نے اس سیاہ بادل کو ان کے سر کے اوپر سے اٹھا لیا۔ یہ اشارہ تھا اس بات کا کہ یہیں پر ان کی توبہ کو قبول فرما لیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، فتاب علیکم، وہ مالک، وہ رحیم و کریم رب نے پھر تمہیں معاف فرما دیا، انہ هو التواب الرحیم،
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہی بڑا قبول فرمانے والا ہے توبہ کو اور مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد بات ہو رہی ہے معزز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس آیت میں پتہ چلا کہ تورات کو عطا کی گئی، پھر اللہ رب العزت نے آسمانی کتاب کے ساتھ ان کو معجزات بھی عطا کیے، اور معجزات کے ساتھ یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ یہ جو آسمانی کتابیں اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو رسول کو دیتا رہا اور انہیں معجزات عطا کیے تو کسی اور مقصد کے لیے نہیں تھے الا یہ کہ تہتدون، تاکہ انسان جو ہیں وہ ہدایت حاصل کریں۔ تو ناظرین، کتابیں اس وجہ سے انبیاء اور رسول کو دی گئیں اور معجزات اس وجہ سے دیے گئے کہ لعلکم تہتدون، تاکہ جو بنی نوع انسان ہے وہ اپنی ہدایت کا سامان کرے۔ اور اس میں ایک روحانی فائدہ جو اس آج کے سبق میں ہمیں نظر آیا وہ یہ ہے، تفسیر منہاج القرآن میں اس کو بیان کیا گیا کہ توبہ منازل صدق و قبولیت میں پہلا قدم ہے۔ مجاہدات نفس کے باب میں قتل نفس سے مراد ترک شہوات اور قطع لذات ہے، اس کے بغیر توجہ الی اللہ تام نہیں ہوتی۔ اور پھر اسی آیت کریمہ میں آگے اللہ رب العزت کی صفات جو ہیں رحمت ہے، تواب ہے، رحیم ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ آج کے سبق کی مختصر سی تفسیر تھی۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس لیکچر کے اگلے حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ القواعد۔ اور قواعد میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے تغیرات مضارع شروع کر رکھا ہے، اور تغیرات مضارع میں پھر گزشتہ سبق میں ہم نے حروف جوازم، حروف نواسب اور نون تاکید کو لکھا تھا۔ آئیے آج سب سے پہلے ترتیب میں تھوڑا تبدیلی کرتے ہوئے حروف جوازم کی بجائے آج ہم پہلے حروف نواسب کی لفظی تبدیلی پڑھیں گے۔ حروف نواسب، وہ چار حروف جو ہم نے پڑھے حروف نواسب، ان، لن، کئی، اذن، سب سے پہلے ان کا جو ہے وہ لفظی تبدیلی جو یہ پیدا کرتے ہیں، لفظی عمل جو کرتے ہیں فعل مضارع پر، وہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو نمبر ایک تو یہ ہے کہ یہ فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے ہیں۔ فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے ہیں۔ نمبر 2، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں۔ اور نمبر 3، 2 نون نسوہ یا انہیں نون ضمیری بھی کہتے ہیں، پر کچھ عمل نہیں کرتے۔ جی معزز ناظرین، یہ ہم نے حروف نواسب جو 4 ہیں ان کا لفظی عمل آج ہم نے پڑھا ہے۔ وہ یہ کہ پہلا کام انہوں نے یہ کرنا ہے کہ فعل مضارع میں 5 صیغے جو ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں۔ ان کے آخر کی جو رفع ہے اس کو یہ نصب میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 7 نون اعرابی ہوتے ہیں، اس کو یہ گرا دیتے ہیں۔ 2 جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کا جو نون ہوتا ہے انہیں نون نسوہ یا نون ضمیری کہا جاتا ہے، ان نون ضمیری پر یہ کچھ عمل نہیں کرتے اور وہ ایز اٹ از ہی قائم رہتے ہیں۔ اب اس سبق کا تھوڑا سا تفصیلی طور پہ گردان مضارع کے لکھ کر پریکٹیکل ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ کیسے کس کس لفظ پہ انہوں نے کیا کیا عمل کیا، تو یہ ہم مٹاتے ہیں اور اس کے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین گردان ہم لکھیں گے واحد، تثنیہ، جمع۔
3 مذکر 3 مؤنث غائب کے سیغے 6 ہو گئے، اسی طرح 3 مذکر اور 3 مؤنث حاضر یا مخاطب کے ہو گئے، 2 متکلم کے۔ اس میں سب سے پہلے ہم گردان لکھیں گے، یضربو، یضربانی، یضربون، تضربو، تضربانی، یضربنا، تضربو، تضربانی، تضربون، تضربین، تضربانی، تضربنا، اضربو، نضربو۔ جی ناظرین، ہم نے پہلی چیز یہ دیکھی تھی کہ ان میں سے کوئی ایک حرف بھی اگر مضارع پر آ جائے، مضارع پر داخل ہو، تو وہ فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو نصب دے دیتا ہے۔ چونکہ یہ حروف نواسب ہیں، نصب کہتے ہیں فتحہ کو یعنی زبر کو۔ تو 5 مرفوع صیغے میں نے عدد آپ کو بتایا تھا، پہلا، چوتھا، 7واں، 13واں اور 14واں، یہ 5 مرفوع صیغے ہوتے ہیں۔ یہ پہلا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ 7واں ہے، یہ 13واں ہے اور یہ ہے 14واں۔ آپ دیکھ لیں کہ ان سب یہ 5 صیغوں کے اینڈ پہ پیش آ رہی ہے، یہاں بھی رفع ہے، یہاں بھی رفع ہے، یہاں بھی رفع ہے، یہاں بھی پیش اور یہاں بھی پیش، تو پیش کو رفع کہتے ہیں۔ پہلا کام یہ کرنا ہے انہوں نے، مثلا ان اگر لگ گیا تو ان لگنے کے ساتھ اس کو ان یضربو نہیں کہیں گے، ان تضربو نہیں کہیں گے، ان اضربو اور ان اضربو نہیں کہیں گے۔ حروف نواسب جو ہے فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو نصب دے دیتے ہیں، یعنی انہوں نے اس کی زبر کو ہٹا کے 5 جگہوں پہ نصب دے دیا۔ ایک تو یہ کام ہو گیا۔ تو ناظرین، 5 مرفوع صیغوں کو نصب دے دی یعنی زبر دے دی، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرانا ہے، 4 تو نون اعرابی یہ ہو گئے تثنیہ کے، 2 جمع مذکر کے ہو گئے، یہ جو واو نون ہوتے ہیں، یہ جو جمع مذکر کا نون گرے گا تو الف آ جائے گی، یہاں بھی یہ نون گرے گا تو الف آ جائے گی، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا نون، یہ تضربینہ تھا تو تضربی یوں لکھا جائے گا۔ یہ 7 نون گر گئے، 1 2 3 4 5 6 اور 7۔ تیسرا ہم نے یہ پڑھا تھا کہ 2 نون نسوہ پر کچھ عمل نہیں کرتے، یعنی جمع مؤنث کے جو 2 نون ہیں وہ ویسے ہی باقی رہتے ہیں۔ دیکھ لیں، ایک یہ جمع مؤنث غائب کا نون باقی رہ گیا اور ایک یہ جمع مؤنث حاضر کا نون باقی رہ گیا۔ جمع مؤنث کے 2 نونوں کے علاوہ باقی 7 نون آتے ہیں، 7 کے 7 گرا دیے جاتے ہیں۔ یہ آج ہم نے حروف نواسب کا جو لفظی عمل ہے وہ پڑھا ہے معزز حاضرین، اور وہ یہ تھا کہ حروف نواسب جو ہیں وہ فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے ہیں، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں، اور تیسرا کام یہ کرتے ہیں کہ 2 نون نسوہ پر کچھ عمل نہیں کرتے، یعنی وہ ایز اٹ از قائم رہتے ہیں اور ان کو گرایا نہیں جاتا۔ یہ تو تھا ناظرین آج کے اس سبق میں حروف نواسب کی لفظی تبدیلی جو اس نے فعل مضارع میں کی۔ اب آئیے اب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ فعل مضارع میں کون سی معنوی تبدیلی کا سبب بنتے ہیں۔ فعل مضارع کے شروع میں جب یہ 4 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو یہ اس کے معنی میں کیا تبدیلی پیدا کرے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حرف جو ہے ان، یہ ان جو ہوتا ہے یہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے۔ ان فعل مضارع کو، یہاں ہم اس کی معنوی تبدیلی لکھیں گے، فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کرتا ہے۔ یضربو کا معنی ہے وہ مارتا ہے یا مارے گا، ان لگ گیا ان یضربا تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا اس کا مارنا۔ یہ مصدر کے معنی میں یہ نون کرتا، اس کو ان مصدریہ بھی کہا جاتا ہے اسی وجہ سے کہ یہ فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں لے جاتا ہے۔ اس کے بعد لن یضربا اگر ہم کہیں یا فعل مضارع کے اوپر کسی بھی صیغے پر لگائیں تو یہ ہرگز نہیں کا معنی پیدا کرے گا۔
ہرگز نہیں۔ تاکید نفی تاکید کے ساتھ معنی پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر لن یضربا، وہ ہرگز نہیں مارے گا، وہ ہرگز نہیں یہ کام کرے گا۔ لن یفعل، وہ ہرگز نہیں کرے گا۔ لن یدرسا، وہ ہرگز نہیں پڑھے گا۔ اس کے بعد کئی کا معنی ہوتا ہے تاکہ۔ تاکہ معزز ناظرین، یہ حرف کسی سابقہ فعل کی غرض و غایت اور سبب بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلمتو، اسلمتو کئی ادخل الجنہ، میں ایمان لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو سکوں۔ اسی طرح اذن کا مطلب ہوتا ہے تب۔ معزز ناظرین، یہ جو حرف ہے یہ کسی کام کا نتیجہ ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اسلم، تو ایمان لے آ۔ اسلم فعل امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو ایمان لے آ۔ اذن پہلے ایمان لا، اذن تب تدخل الجنہ۔ اسلم اذن تدخل الجنہ، تو ایمان لا تب تو جنت میں داخل ہوگا۔ معزز ناظرین، آج کا قواعد کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے۔ ہم نے جو پہلی چیز پڑھی ہے وہ یہ ہے، تو ناظرین دیکھیں کہ ان نے ان مصدر کے معنی میں کر دیا، لن یضربا اس حرف نے ہرگز نہیں کا معنی پیدا کر دیا، اور کئی نے تاکہ کا معنی پیدا کر دیا۔ اسلمتو سبب کے معنی میں آئی اسلمتو، میں ایمان لایا، میں اسلام میں نے قبول کیا۔ کئی ادخل الجنہ، تاکہ میں جنت میں جا سکوں۔ اسی طرح اذن نے تب کا معنی دیا، اور اس نے بھی جو ہے وہ ایک نتیجے کو ظاہر کیا کسی کام کے، کہ اسلم تو ایمان لے آ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اذن تدخل الجنہ، تب تو جنت میں داخل ہو سکے گا۔ تو معزز ناظرین، ان نے فعل کو مصدر میں کے معنی میں کیا، حرف لن اس نے فعل کو ہرگز نہیں کے معنی میں کر دیا، کئی نے کسی فعل کا سبب بیان کیا، اور اذن نے کسی کام کے نتیجے کو ظاہر کیا۔ معزز حاضرین، ایسے حروف جو فعل مضارع میں لفظی اور معنوی تبدیلی دونوں طرح کی پیدا کرتے ہیں، ان میں سے حروف نواسب آج ہم نے کمپلیٹ کیے۔ وہ اس طرح سے کہ حروف نواسب 4 ان، لن، کئی، اذن۔ پہلے تو ان کا لفظی عمل پڑا کہ فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو نصب دیتے ہیں، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں، 2 نون نسوہ پر کچھ عمل نہیں کرتے۔ اس کے بعد ان کا معنوی عمل حاضرین ہم نے پڑھا ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آج کے اس سبق کے آخری حصہ کی جانب، جس کا نام ہے حصۃ الدعا، اور آج کی دعا پڑھتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج جو دعا ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس دعا کے بارے میں استفسار کرتے ہیں، اور وہ دعا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، قرض کی ادائیگی کی دعا۔ اگر کوئی شخص مقروض ہے تو وہ یہ درود پاک اول آخر پڑھنے کے بعد اگر یہ دعا بار بار پڑھے تو اللہ رب العزت بہت جلد اس کو قرض سے چھٹکارا دلائے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ تو اس کا ترجمہ ناظرین یہ ہے، اے اللہ رزق حلال سے میری کفایت فرما، اور مجھے حرام روزی سے بچا، اور حرام روزی سے بچا، اور اپنے فضل سے غنی کر کے، اور مجھے اپنے فضل سے غنی کر کے
اپنے ماں سوا سے بیگانہ کر دے، یعنی مجھے اپنے فضل کے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رکھ۔ جی ناظرین، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے میری کفایت فرما حلال سے، عن حرامک حرام سے مجھے بچا، وغننی بفضلک اور مجھے غنی کر دے اپنے فضل سے، امن سوا کا اور اپنے سوا کسی اور کا محتاج ہونے سے مجھے بچا۔ معزز ناظرین، آج کا عرفان القرآن کورس کا 26واں لیکچر مکمل ہوا چاہتا ہے۔ تجوید میں ہم نے وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ قواعد میں آج ہم نے حروف نواصب کی لفظی اور معنوی ہر دو طرح کی تبدیلی کو تفصیل سے پڑھا اور سمجھا ہے، اور آخر میں قرض کی جلد ادائیگی کے لیے اللہ رب العزت کے حضور جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا آج ہم نے پڑھی اور سیکھی ہے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے ہمیں قرآن پاک کو سیکھنے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے، قرآن پاک کے احکام پر عمل کرنے اور ان چیزوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق